السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھے خوبصورت جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو منفرد اور دلچسپ جانوروں کی ویڈیو دکھائیں اور ان کے بارے میں معلومات دیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں۔ ناظرین، آج ہم جس جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس جانور کا نام ہے موس۔ یہ جانور ہرن کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ امریکہ، یورپ اور ایشیا کے سرد شمالی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سالانہ برف کا احاطہ ہوتا ہے۔ وہ 80 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت میں نہیں رہ سکتے کیونکہ انہیں پسینہ نہیں آتا۔ جو کھانے وہ کھاتے ہیں انہضام کے دوران جسم کی بہت زیادہ حرارت پیدا کرتے ہیں۔ موس ایک گھاس خور جانور ہے جو صبح سے شام تک چرتے ہیں۔ وہ روزانہ 70 پاؤنڈ تک پودوں کو کھاتے ہیں۔ ان کا مسکن پودوں سے مالا مال ماحول پر مشتمل ہوتا ہے۔ جھاڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ جانور جنگل کی آگ، سیلاب یا برفانی تودے سے پریشان جھاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ جانور آبی پودوں کو بھی کھاتے ہیں۔ وہ ان پودوں تک پہنچنے کے لیے پانی میں لہراتے ہیں اور یہاں تک کہ ان تک پہنچنے کے لیے پانی کے اندر بھی غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ جانور بڑا مضبوط ہوتا ہے اور وہ کھر سے کندھوں تک ایک اونچے درجے کے آدمی کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 6 فٹ ان کی ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور جسمانی پٹھیں مادہ نر سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ عموماً 800 سے 1200 پاؤنڈ تک ان کا وزن ہوتا ہے۔ اس جانور کی کھال ہلکی بھوری رنگ کی ہوتی ہے، آسانی سے اپنے آس پاس میں چھلکتی رہتی ہے۔ یہ کھال لمبی اور گھنی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہر ایک کے بالوں کو گرمی میں مدد مل سکتی ہے۔ ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اگلی جوڑی پیٹھ سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہ جانور بڑے مضبوط تیراک بھی ہیں۔ وہ اپنی پیدائش کے چند ہفتوں سے مضبوط تیراک بن جاتے ہیں اور 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیراکی کی رفتار تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ مکمل طور پر ڈوب جاتے ہیں اور ایک وقت میں 30 سیکنڈ تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں مکمل طور پر۔ ناظرین، کچھ ماہرین نے اس جانور کی مختلف اقسام بتائی ہیں جیسا کہ یورپی موس، سائبیرین یاقوت موس، مغربی سائبیرین آسوری موس اور مشرقی سائبیرین کولیما موس شامل ہیں۔ موس کی یہ اقسام اس کے جغرافیائی سائز، پودوں کی خصوصیات اور کھال کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ مقامی غذا اور شرائط کی وجہ سے جسم کے سائز مختلف ہوتے ہیں۔ الاسکا اور مشرقی سائبیریا میں سب سے زیادہ موس پائے جاتے ہیں۔ ان کے کھانوں میں ترجیحی طور پر چھال، پتے، ٹہنیاں، دیودار کی شنک، درخت کی کلی، جھاڑی کی کلی اور پانی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جانور اپنے سر اور کندھے کی سطح پر پودوں کے کھانے کو ترجیح دیتا ہے۔ خاص طور پر ان کے سر پر 40 پاؤنڈ تک اینٹیلر وزن ہوتا ہے۔ کھانے کی دوسری سطحوں تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے سامنے گھٹنوں تک کھسک جاتے ہیں یا جراف کی طرح اپنے پیروں کو چوڑا کر لیتے ہیں۔ ان جانوروں کو ریچھ، بھیڑیے اور انسان سے خطرات شامل ہوتے ہیں۔ بھوری اور سیاہ دونوں ریچھ کھانے کو ماخذ کے طور پر موس جانور کا شکار بناتے ہیں اور اس کو نشانہ بنا کر شکار کرتے ہیں۔ ریچھوں اور بھیڑیوں جیسے شکاریوں سے اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ جانور فی گھنٹہ 35 میل تک چل سکتا ہے۔ بھاگنا اور کودنا تھوڑا سا توانائی کا استعمال کرتا ہے، لیکن ان کی شکاریوں کے لیے یہ بہت بڑی توانائی ہوتی ہے۔ جب گہری برف زمین کو ڈھانپتی ہے تو وہ تیز دوڑ نہیں سکتے۔ تب یہ ہوتا ہے جب وہ ایک اور دفاعی حربہ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں برف کی کم سے کم مقدار میں سخت گراؤنڈ مل جاتا ہے، جیسے جمی ہوئی جھیلیں یا زمین کے وہ علاقے جہاں برف باری ہوئی ہو۔ وہ بھیڑیوں کے گھنے درختوں کے خلاف بیک اپ کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ بھیڑیوں کو ان کے پوشاک سے دور رکھیں۔ اگر انہیں ان جانوروں یا سامان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے شکاریوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور بھیڑیوں کو ایسی لاٹانگ مارتے ہیں جس سے وہ ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، اس جانور کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو پسینہ نہیں آتا اور یہ ہرن کی ایک قسموں میں سے ہوتی ہے۔ دیکھنے میں ہرن کی اقسام میں سے لگتی ہے جو کہ بہت ہی منفرد اور دلچسپ جانور ہے۔
اگر آپ کو ہمارے اس جانور کے بارے میں معلومات اچھی لگی ہوں، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔